فوت ہوتے دیکھی ہے، کبھی کسی سنت کو ترک کرتے دیکھا ہے، کبھی مجھ کو ایسی حالت میں دیکھا ہو کہ میں نے روزہ نہ رکھا ہو، کبھی نبی کی سنتوں کو ترک کرتے دیکھا ہو، تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نے آپ کو تقوی کے اعلیٰ معیار پر پایا ہے، سنت رسول کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، نادان، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کا غلام نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ مولانا مختار احمد صاحب قبلہ رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں اگر عالم اللہ کا ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کے پیر و مرشد قاضی اہل سنت صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ ان کی نگاہ فیض سے لوگ عالم بن جایا کرتے تھے، عالم ہی نہیں تھے، وہ وقت کے مفتی بھی تھے، قاضی اہل سنت بھی تھے، اور دین کی تبلیغ کا جذبہ اللہ نے انہیں وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ تو قاضی اہل سنت حضور الشاہ مفتی محمد میاں سمر دہلوی علیہ الرحمہ صرف عالم دین نہیں تھے، بہترین قاری قرآن تھے۔ میں نے حضرت کو قرآن پڑھتے سنا، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا عمدہ کوئی قرآن پڑھتا ہو، اس قدر آپ کے مخارج عمدہ اور بہترین تھے کہ ایک ایک حرف اسی جگہ سے نکلتا تھا جو جس حرف کا مخرج ہوا کرتا تھا، صفاتوں کے ساتھ آپ مخارج کو ادا کیا کرتے تھے، جس حرف کی جو صفت ہوتی تجوید کے اعتبار سے آپ اسی انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسٹیج پر بیٹھ کر آپ علماء کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، علماء کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ قاضی اہل سنت کا وہ جملہ آج بھی مجھ کو یاد ہے جب عرس مجددین کے اندر قاضی اہل سنت نے کہا تھا آپ لوگ نبی کا نعرہ لگاتے ہو، نعرہ رسالت، تو جواب میں کہا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کا یہ نعرہ نامکمل ہے، کامل نہیں ہے، غیر تام ہے۔ آپ نے اصلاح فرمائی، اے لوگو اس کا مطلب ہے نعرہ رسالت کا اے اللہ کے رسول، تو سامنے والا کہتا ہے، جب کہا جاتا ہے نعرہ رسالت تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول۔ قاضی اہل سنت نے فرمایا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا بچہ آپ کو بار بار پکار کر کہے یا ابھی اے میرے والد، تو آپ بار بار سنو گے، بار بار سنو گے، پھر آپ اپنے بچے سے کہو گے میرے بیٹے تو کیا چاہتا ہے مجھ سے، میرے بیٹے تو کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ آپ بار بار نعرہ رسالت کے جواب میں کہتے ہو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ آخر رسول اللہ سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رسول کی بارگاہ میں آپ کا جو خطاب ہے یہ کس انداز کا ہے؟ قاضی اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو جب نعرہ لگایا کرو نعرہ رسالت تو اس کے جواب میں صرف یا رسول اللہ مت کہا کرو، یا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ اب نعرہ مکمل ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے اے اللہ کے رسول آپ کا غلام آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔
تو پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے. ہماری کوتاہیاں اور ہم میں جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی اصلاح کے لیے ہم ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا پیر ہماری اصلاح کر سکے, ہمارے قلب کا تزکیہ کر سکے, ہمارے دل کی صفائی کر سکے, ہمارے دلوں کے کدورت کو دور کر سکے اور اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن کر دے. آئیے میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں اپنی تقریر اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. حضرت علامہ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں, بڑے عالم دین بھی ہیں. امام فخر الدین رازی جو اپنے وقت کے منطق کے بہت بڑے امام کہلاتے تھے, ان کے وصال کا وقت جب آتا ہے تو شیطان قریب آ جاتا ہے. آنے کے بعد شیطان حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سے مباحثہ کرتا ہے, قیل و قال کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے. امام رازی کہتے ہیں اللہ ایک ہے. دلیل دے دیتے ہیں, شیطان دلیل کو رد کر دیتا ہے, پھر دلیل دیتے ہیں, پھر شیطان دلیل کو رد کر دیتا ہے. آپ نے 360 دلیلیں عطا فرمائی اللہ کی وحدانیت پر, مگر شیطان ہر دلیل کو رد کر رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ شیطان بھی پڑھا لکھا تھا, اس کے پاس بھی علم تھا. اس سارے معاملات کو آپ کے پیر و مرشد علامہ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ دور بیٹھ کر ملاحظہ فرما رہے تھے. جب شیطان آپ کی دلیلوں کو رد کرتا رہا تو علامہ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ اپنے مقام سے پکار اٹھتے ہیں اور اپنے مرید خاص امام فخر الدین رازی سے فرماتے ہیں اے رازی, شیطان سے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. دیکھا پیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے. پیر شیطان سے بچا دیا کرتا ہے, پیر قوم کی اصلاح کر دیا کرتا ہے, پیر سیدھے راستے پر چلاتا ہے. ہمارے سب سے بڑے پیر و مرشد پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے, اور یہ پیری مریدی ہمیں ہمارے آقا سے ملی ہے. ہمارے آقا کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہوا کرتے تھے, اپنے گناہوں سے تائب ہوا کرتے تھے. اے عرس سمری میں آنے والوں لوگوں, آج میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اس عرس سمری میں آ کر اپنے دلوں کی کدورت کو دور کر لو, اپنے نفس کی اصلاح کر لو اور اپنے پیر و مرشد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ یہ دامن دنیا سے لے کے آخرت تک کام آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا پیر کے لیے 4 شرطیں ہوا کرتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے پیر فاسق و فاجر نہ ہو, فاسق معلن نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے پیر عالم ہونا چاہیے, پیر عالم باعمل ہونا چاہیے. قرآن نے ایسے پیروں ایسے علماء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یہی علماء ربانیین ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جو اللہ کے خوف سے لرز جایا کرتے ہیں. میں نے قاضی اہل سنت کو ان کی تنہائی میں بیٹھ کر, میرے دوست مولانا حامد رضا, ان کی آواز بہت اچھی تھی, میں نے خود دیکھا ہے حامد رضا کو بلاتے, پیر و مرشد اپنے پاس بٹھاتے اور کہتے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کلام سنا دو مجھ کو تاکہ میرے بے چین دل کو سکون حاصل ہو جائے, قرار مل جائے. وہ نعت پڑھتا, قاضی اہل سنت کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرا کرتے تھے اور نبی کی محبت کا چراغ ایسا روشن ہو جایا کرتا تھا, یوں لگتا تھا اعلی حضرت کی زبان میں شان و دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. تو قاضی اہل سنت علیہ الرحمہ
نبی کی نعت سنا کرتے تھے. ان کی خلق پروری کا عالم یہ تھا کہ وہ طلبہ پر خاص شفقت فرمایا کرتے تھے. آپ کی بارگاہ میں جو بھی طالب علم آتا آپ اس کو ہدیہ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے اور وہ نذرانہ خوشی خوشی لے کر جاتا تھا. قاضی اہل سنت اتنے مسرور ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ نبی کے مہمان آئے تھے اور نبی کے اس غلام نے نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جنہوں نے صرف قاضی اہل سنت کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ان کی نورانی شکل میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا اور میں کیا زمانہ نہیں بھول پائے گا. آپ نے دیکھا ان کے وصال کے وقت پوری دہلی کے اندر جام لگا ہوا تھا. اس قدر ازدحام تھا, اس قدر ازدحام تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ آج دہلی کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے, آج دہلی بالکل بیبا ہو گئی ہے, اس لیے کہ آج قاضی اہل سنت نے دہلی کو چھوڑ دیا ہے اور ایصال الی المطلوب کی طرف روا دوا ہو گئے. تاریخ کا آخری باب, سنہرا باب جو آپ کی اصلاح کے لیے ہے, پیش کر کے میں اپنی گفتگو اسی تاریخی بات پر ختم کر دوں گا. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا. اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو آج ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. لیکن اسلام کے ماننے والوں نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے. حضرت علی مولائے کائنات علی مرتضیٰ ایک یہودی سے نبرد آزما تھے. آپ کا ان سے مقابلہ, اس سے مقابلہ تھا. یہودی نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا اور غرض یہ تھی کہ میرے جسم پر اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جلد سے جلد کوئی میری گردن میرے تن سے جدا کر دے تاکہ مجھے سکون مل جائے. اتنی تکلیف تھی. حضرت علی کے منہ پہ جب میں تھوک دوں گا تو وہ غصے میں آ کر تلوار اٹھائیں گے اور میرا سر تن سے جدا کر دیں گے. اسی نیت سے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا ہے. مگر بار اسلام کے ماننے والوں, جس پیغمبر نے ہر درخت کی شاخوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہو, وہ یہ پیغمبر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی گردن پہ تلوار چلائی جائے؟ جو پیغمبر اپنے بستر سے بلی کو نہ اٹھاتا ہو وہ دوسروں کی نیند کیسے حرام کروا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض کر رہا ہوں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. لوگ علماء کے چہروں کو دیکھ کر, صحابہ اکرام کی روش اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا, حضرت علی اس سے دور ہٹ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیا. اس نے کہا علی میں نے تو تمہارے چہرے پہ تھوکا ہے, تم میرا سر تن سے کیوں جدا نہیں کر رہے ہو؟ علی کا اخلاق دیکھو, اسلام کی تعلیمات دیکھو. حضرت علی نے کہا ہے تاریخ لکھے گی علی نے اپنا بدلہ لیا تھا اس لیے تن سے جو اس کے تن سے سر کو جدا کر دیا ہے. آج میں اپنا بدلہ نہیں لے رہا ہوں بلکہ نبی کا اخلاق اور دین اسلام کو پیش کر رہا ہوں. جب اس یہودی نے علی کا یہ کردار دیکھا تو وہ کہہ اٹھتا ہے علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ, مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لو. سبحان اللہ. تو میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں, اسلامی روش پر قائم رہے. اسلام نے جو اصول دیے ہیں, جو ضابطے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان ضابطوں پر کاربند رہیں گے انشاءاللہ. فتح و نصرت, کامیابی و کامرانی
ہمارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ نظام الدین کو دیکھ لو، خواجہ بختیار کاکی کو دیکھ لو، یہ کوئی دولت مند لوگوں کے نام نہیں ہے۔ بختیار کاکی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے، مگر کمال دیکھو، اپنے پیر سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ آج جو انسان سوکھے روٹی کھایا کرتا تھا، سوکھے روٹی کے ٹکڑے چابا کرتا تھا، آج اس کے دربار میں چلے جاؤ، ساری دنیا اس کی چوکھٹ پر جھکی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا کر دیا۔ آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا، حضرت خالد ابن ولید کو کون نہیں جانتا ہے؟ چہرے پر چیچک کے داغ تھے، گڈھے پڑے ہوئے تھے، مگر اسلام کا یہ شہسوار، یہ اللہ کی تلوار جسے سیف اللہ کہا جاتا تھا، یہ ایسا نبی کا دشمن تھا کہ اس نے کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ پسند آ گئے ہیں اور مصطفیٰ کی نگاہ جب خالد پر پڑی ہے، تو جس خالد سے دین کا نقصان ہوا تھا، اسی خالد نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا تھا۔ جدھر خالد قدم اٹھاتا تھا، فتح و نصرت چھک مار کے اس کے قدموں میں گر جایا کرتی تھی۔ حضرت آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت خالد ابن ولید کا زمانہ ہے، اسلام غالب ہوتا چلا جا رہا ہے، فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی قدم چومتی نظر آ رہی ہے۔ ایک یہودی اس علاقے کا جو سب سے بڑا عالم تھا، یہود و نصارہ کی مجلس منعقد کرتا ہے، آس پاس کے سارے ملکوں کے بڑے بڑے پادری علماء کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے 7 لاکھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، 7 لاکھ کا مجمع تھا، اور یہ اکٹھا اس لیے ہوئے تھے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، اسلام کے غلبے کو روک سکے، اسلام کو مغلوب کر سکے اور یہودیت کو پروان چڑھا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خبر حضرت خالد ابن ولید کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی تلوار، خالد ابن ولید اللہ کا شیر، نبی کا غلام، بس نبی نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا، خالد تم کو شہادت نہیں ملے گی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ، خالد کہتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمنوں کی صف میں گھس جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کوئی دشمن انہیں شہید نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد ابن ولید نے سنا کہ یہود و نصارہ کا 7 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا ہے، آپ تنہا بغیر تیر و ترکش، بغیر بھالے اور تلوار لیے مجلس میں گھس جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ سارے لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ پادریوں کا امام کہتا ہے اپنے اپنے مشورے دو، سارے لوگ تم اپنے اپنے مشورے دو تاکہ سب کے مشورے قبول کیے جائیں، مانے جائیں، جس کا مشورہ بہتر ہوگا اسی پر عمل کر لیا جائے گا، تاکہ اسلام کی شان و شوکت کو روکا جا سکے، اسلام کی فتوحات کو ناکامیاب بنایا جا سکے، فتح و نصرت کو روکا جا سکے، اسلام کے غلبے کو تھاما جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے مسلمانوں کو پیسے سے خرید لو، کوئی کہتا ہے ان کے سامنے ننگی لڑکیاں پیش کر دو، کوئی کہتا ہے کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے، کوئی کہتا ہے ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے ان کی بیوی بچوں کو کڈنیپ کر لو، کوئی کہتا ہے ان کے مکانات کو منہدم کر دو تاکہ یہ مرعوب ہو جائیں۔ جب مرعوب ہو جائیں گے تو یہودیت پروان چڑھنے لگے گی، اسلام کا غلبہ رک جائے گا۔ ہر ایک اپنا مشورہ دے رہا تھا مگر اس کا رد بھی برابر ہو رہا تھا۔ ایک یہودی پادری کھڑا ہوتا ہے اور بہت ہی اپنے انتہائی سنجیدگی والے لب و لہجے سے کہتا ہے، اے لوگو، اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے، اگر آپ اسلام کی شان و شوکت روکنا چاہتے ہو، فتح و نصرت کو روکنا چاہتے ہو، کامیابیوں کو روکنا چاہتے ہو، تو ایک ذات ہے، اگر تم نے اسے قتل کر دیا ہے تو سمجھو اسلام کا غلبہ رک جائے گا، اور اس ذات کا نام خالد ابن ولید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ میں لکھا ہوا ہے خالد ابن ولید وہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ان کے خلاف مشورہ چل رہا تھا۔ 7 لاکھ کا مجمع تھا، یہود و نصارہ اکٹھا تھے۔ خالد ابن ولید، آج ہم جیسا کوئی ہوتا تو مسینے ماتھے پر پسینہ آ جاتا، شکن پڑ جاتی، ہمارے ہاتھ
پاؤں کپکپانے لگتے کہ یہ ہم کو قتل کرنے پر آمادہ اور تیار ہے، مگر یہ اللہ کی تلوار، خدا کا شیر خالد ابن ولید نہتا انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت خالد یہ ساری باتیں اپنے لبوں پر مسکراہٹ کو کھلاتے ہوئے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آخر میں اس مشورے کو قبول کر لیا گیا کہ تمہارا مشورہ بہتر ہے، خالد کو ختم کر دو، اسلام غالبانہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خالد وہ ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا پروردہ ہے، خالد وہ ہے کہ جس کی گھٹی میں اسلام پلا ہوا ہے، خالد وہ ہے جس پر مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، اس کو ختم کر دو، اسلام کا غلبہ رک جائے گا۔ خالد مسکرا رہے ہیں۔ اب پادریوں کا سب سے بڑا امام جو صدر تھا، جو صدر محفل تھا، جس کی فصاحت و بلاغت کے لوگ ڈنکے بجایا کرتے تھے، جس کی فصاحت و بلاغت کے لوگ قصیدے پڑھا کرتے تھے، جس کی تقریر سننے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے، جیسے آج ہم علامہ مختار بہڑوی کی تقریر سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، ان کے جملوں کو سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں، چونکہ ہماری جماعت کے بہترین مقرر بھی ہے، خطیب بھی ہے، بہترین عالم بھی ہے اور عالم با عمل بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی سب سے بڑا پادری کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر تقریر شروع کرتا ہے۔ خطبے کے بعد جیسے ہی اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، پسینہ ماتھے پر آ جاتا ہے، شکن پڑ جاتی ہے، ماتھے پر بل آ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے ہیں، راشے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ مجمع سے آواز آتی ہے، آپ تو ہمارے سب سے بڑے خطیب تھے، آپ کے ہونٹوں پر یہ کپ کپاہٹ کیسی ہے؟ ہاتھ کیوں کپا رہے ہیں؟ چہرے پر پسینہ کیوں ہے؟ آپ کا جسم تھر تھر کیوں کانپ رہا ہے؟ تو اس پادری امام نے کہا تھا، اے میرے یہودی لوگوں، اے میرے یہودی ہم مذہب لوگوں، سنو، اس 7 لاکھ کے مجمع میں کوئی نبی کا سچا غلام بیٹھا ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے میرے ہونٹوں پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات سنی سارے یہود و نصارہ پریشان ہیں کہ جس اسلام کو مٹانے کے لیے ہم اکٹھا ہیں انہی میں کا کوئی مسلمان یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب سارے لوگ پکار رہے ہیں کیسے ڈھونڈا جائے 7 لاکھ کے مجمع میں مسلمان کون ہے؟ چونکہ اس وقت کے یہودی بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، نصرانی بھی داڑھی رکھتے تھے، آج ہمارا مسلمان ہے داڑھیاں کٹاتا ہے، نالیوں کی نظر کر دیتا ہے، گٹر کے اندر نبی کی سنت کو بہا دیتا ہے۔ مسلمانوں آج یہ پیغام لے کر جاؤ، اگر آپ کو قاضی اہل سنت سے محبت ہے تو ان کے ہی نام سے صحیح کم سے کم اپنے چہروں پر داڑھیاں سجا لو، اس لیے کہ داڑھی چہرے کا حسن ہے، اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ اگر حسن نہیں ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو داڑھی عطا نہیں فرماتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی سارے یہود و نصارہ پریشان ہیں، تو وہ امام کہتا ہے پادریوں کا جو تقریر کر رہا تھا، جس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، مجھے معلوم ہے اب اس مجمع میں 7 لاکھ میں کون مسلمان ہے، مجھے اس کے ڈھونڈنے کا سلیقہ آتا ہے، مجھے طریقہ معلوم ہے۔ تو سارے پادریوں کی زبان سے آواز بلند ہوتی ہے، بتاؤ وہ طریقہ تاکہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ وہ پادری کہتا ہے، وہ پادریوں کا امام کہتا ہے، خطیب البراہین کہتا ہے، فصاحت و بلاغت کا مالک کہتا ہے، ارے مسلمان میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، تو جہاں بھی ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا۔ جیسے ہی اتنا کہا تھا ہم اور آپ ہوتے پیشاب نکل جاتا، ہماری پتلون گیلی ہو جاتی، مگر وہ اللہ کی تلوار تھے، خالد ابن ولید تھے، مسکراتے ہوئے 7 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 7 لاکھ کے مجمع میں اللہ کا شیر خالد ابن ولید کھڑا ہو گیا اور انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ کھڑا ہوا، نہ کوئی کپ کپاہٹ تھی، نہ چہرے پہ کوئی خوف یا لرزہ طاری تھا، انتہائی بشاش چہرہ تھا، حسین و جمیل چہرہ تھا، پیشانی سے نبی کے نور کے
रेशवाएं टपक रही थी। हजरत खालिद इब्ने वलीद खड़े हो गए, तीर तरकश निकाल लिए गए, भाले खींच लिए गए। एक लख्त में हजरत खालिद इब्ने वलीद के सर को तन से जुदा कर दिया जाए, मगर जैसे ही लोगों ने तलवारें म्यान से बाहर की है, पादरियों का इमाम कहता है ठहर जाओ, जरा मालूम तो करे आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से है। ये है कौन जो इतने बेखौफ लौमता लाहिम अपनी जगह पर खड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस पादरी ने पूछा था अरे अपना नाम तो बताओ, तुम कौन हो, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें हम लोग मार देंगे, बोटी बोटी कर देंगे? तो खालिद ने जवाब दिया था, पादरी जिस खालिद को मिटाने के लिए ये 7 लाख का मजमा इकट्ठा हुआ है, मैं वही नबी का गुलाम, अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इतना कहा था उस पादरी के ऊपर रोब तारी हो जाता है। वो कहता है खालिद तुम्हें डर नहीं लगा? कुरान की आयत पढ़ के सुनाते हैं, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। मेरे नबी पर नाजिल करदा कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, वो मुझको पुकार पुकार कर कह रहा है जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरा करता है। आज खालिद सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो पादरी कहता है खालिद मैंने जान लिया है जिस नबी के गुलाम की अदना से गुलाम की शान ये है, उस मदीने वाले आका की शान क्या होगी। खालिद अपना हाथ बढ़ाओ और कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो। हजरत खालिद ने कलमा पढ़ाया और पादरी को इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। बस 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 आखिरी बात सुने, आखिर की। हजरत खालिद के हाथ पर जब पादरियों के इमाम ने कलमा पढ़ा था तो 7 लाख के मजमे से आवाज आई थी, ऐ हमारे पादरी इमाम, जब तू गुमराही पर था, यहूदियत वाले मजहब पर था, तब हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन जब तूने आज सिराते मुस्तकीम को अपना लिया है, कलमे मुस्तफा पढ़ के इस्लाम को अपने सर का ताज बना लिया है, तो ऐ पादरी हम गद्दार नहीं है, हम वफादार है। कल भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ है। 7 लाख के मजमे ने खालिद के हाथ पर कलमा पढ़ा था और इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये थी इस्लाम की शान और शौकत। मैं तभी तो कह रहा था इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं, अखलाक की बुनियाद पर फैला है। हाँ, नबी की तालीमात की बुनियाद पर फैला है। इसीलिए आज हमें जरूरत है अपने पीरो मुर्शिद काजी अहले सुन्नत के नक्श कदम पर चले। जो अकीदा काजी अहले सुन्नत ने हमको दिया है उसी अकीदे पर कायम रहे। और वो अकीदा क्या है? दिल्ली जामा मस्जिद के सामने उससे मुजद्दिदैन का इनेकाद करना इस बात की गम्माजी करता है। दलील है कि काजी अहले सुन्नत का वही अकीदा था जो मुजद्दिद अल्फे सानी का था, इमाम अहमद रजा का था। उसी अकीदे पर हमें कायम रहना है। नबी को हाजिर व नाजिर भी मानना है, शफाअत को भी मानना है, मुख्तार कायनात भी नबी को मानना है, इल्म गैब मुस्तफा को भी मानना है। अल्लाह को झूठा कहने वालों पर लानत करनी है। दीवार के पीछे जिसे इल्म नहीं है ऐसे लोगों को, हाँ, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। इसी यही बात मुफ्ती तस्लीम साहब ने ही कही थी कि बद अकीदा लोगों से अपने आप को बचा कर रखो, उनकी मस्जिदों से दूर रहो। ये ऐसे भेड़िए हैं जो शहद में जहर मिलाकर तुमको चटाते हैं और तुम्हारे ईमान पर डाका डालते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो तीसरी शर्त यह है, बस 2 बातें 1 मिनट में बयान करूंगा। पहली शर्त
کہ پیر فاسق و فاجر نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے پیر عالم ہونا چاہیے، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو کہیں سے خلافت حاصل ہو، کہیں سے جلدی بولو خلافت حاصل ہو۔ ارے مسلمانوں سنو، تمہارے پیر کو ایک جگہ سے خلافت نہیں، ہندوستان کی جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں سب جگہ سے آپ کو خلافت حاصل تھی۔ کبھی آپ اشرفی بھی تھے، مجددی بھی تھے، آپ چشتی بھی تھے، سارے سلاسل کی خلافتیں آپ کو عطا کی ہوئی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد ایسے پیر تھے جن کو بڑے بڑے سلسلوں کی خلافت حاصل تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تیسری شرط تھی کہ انہیں کہیں سے خلافت ملی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے یہ پیری مریدی والا، یہ سلسلہ و سلسلہ حضرت علی مولائے کائنات علی مرتضی تک پہنچتا ہو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ متصل ہو۔ تو یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے سکتے ہیں، آپ اسے اپنا پیر و مرشد بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے قاضی اہل سنت جیسی ذات ہمیں عطا فرمائی، جو بہترین عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، فتوے بھی لکھا کرتے تھے، اور قضا کے مسائل کو بھی حل فرمایا کرتے تھے۔ قاضی اور مفتی میں صرف اتنا فرق ہے کہ مفتی شریعت کا حکم بیان کرتا ہے اور قاضی اس حکم کو نافذ کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ مفتی صاحب مفتی بھی تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے، اور قضا کے عہدے کو سنبھالتے ہوئے آپ درمیان میں فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے شریعت کے مطابق۔ اسی لیے انہیں قاضی اہل سنت دہلی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم ان کے عرس کی مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو حضور الشاہ مفتی محمد میاں سمر دہلوی علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔